मोहतरम सामीन, अभी के मज़मून में मैं आपकी खिदमत में जमा कुरान के हवाले से कुछ गुजारिशात अर्ज़ करूँगा। बहुत मशहूर किया गया है कि कुरान हकीम का जामे नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद में उस्मान है, या अबू बकर उमर ने कोशिश की फिर उस्मान जामे कुरान मशहूर हुआ। ये सब सारी बातें गलत हैं। एक तो अभी अबू बकर उमर या खुलफ़ाए राशिदीन का जो ज़िक्र है ये तो ठीक है, कोई खलीफा बनता है असल के वफ़ात के बाद, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दिनों में जब कि ये खुलफ़ा की तारीख़ आपके तारीख़ में लिखी हुई है, ये सारी तारीख़ गड़बड़ है। नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात 11 हिजरी के बजाय 71 हिजरी में हुई है। 71 हिजरी में फिर ये सारे खलीफे अबू बकर उमर से लेकर अब्दुल मलिक बिन मरवान तक जितने भी खलीफे हैं वो हरफ गलत की तरह धुल जाते हैं। नबी अलैहिस्सलाम 11 हिजरी में वफ़ात नहीं पाए, उनकी वफ़ात तो 71 हिजरी में हुई है। ये सूरत अल क़द्र के हवाले से मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ। उम्मीद है कि मेरे दर्स पढ़ने वाले सुनने वाले याद रखते होंगे इस बात को। बहुत मशहूर बात है कि जामे कुरान मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं थे, वो कुरान को तितर बितर कहीं कहाँ टुकड़ा कोई टुकड़ा कहाँ ऐसे ही छोड़ गए थे। उनकी वफ़ात के बाद असहाब रसूल ने कुरान को जमा किया है, जिनमें से बिलखुसूस जनाब उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम आता है, और जामे कुरान के तौर पर उसका नाम हमारी तारीख़ में और जो इल्म हदीस है उसके अंदर लिखा हुआ है। और ये सारी बातें सरासर गलत हैं। अल्लाह ताला अपने आखिरी नबी को भेजता है और वो नबी भी ऐसा किताब लाता है, ऐसा दीन शरीयत लाता है जो जितने भी अंबिया गुज़रे हैं उन सब का एक किस्म का यानी जामे उनकी तालीमात का अमीन, और उसको जो किताब मिलती है वो भी सारे नूह अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह तक जितने नबी हैं उनके जितने सहाइफ़ और किताब हैं उन किताबों का तर्जुमान है। उस किताब को रसूल वफ़ात करे और ऐसे ही तितर बितर छोड़ जाए और खुदा भी देखता रहे कि मेरे किताब मेरे रसूल ने किसी उम्मत को महफूज शक्ल में नहीं दी, ये बात अक़ल के ख़िलाफ़ है, मानने में नहीं आती। बल्कि कुरान पर, इस्लाम पर, दीन पर ये बड़ा इल्ज़ाम है। और मैं इस हवाले से ये अर्ज़ करूं कि जामे कुरान उस्मान है तो उस्मान का पहला वजूद साबित किया जाए खिलाफत के हवाले से कि नबी अलैहिस्सलाम की उम्र जो इन्होंने बताई है कि 23 साल कुल अरसा नबूवत है, जो 11 हिजरी में फ़तह मक्के के बाद फिलफौर वफ़ात पा जाता है। तो कुरान तो बताता है कि नबी तो 1000 महीना यानी 83 साल की उम्र यानी नबूवत की है, खाली नबूवत से पहले वाले 40 साल इसके अलावा है। और उस नबी को अल्लाह फरमाता है कि ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही, ऐ मोहम्मद कुरान के मामले में तो अपनी ज़ुबान न हिला, ये तेरी उजलत होगी, जल्दबाजी होगी। इन अलैना जमा व कुरान है, कुरान की जमा करने की ज़िम्मेदारी हमारे ही है, और तू इस मामले में कोई फ़िक्र न कर, कोई गम न कर, इस कुरान को जमा भी हम करेंगे। इन अलैना जमा व कुरान है फ़इज़ा क़रअना फ़त्तबि कुरान है। ये सूरत क़यामत की आयतें मैं आपकी खिदमत में तिलावत कर रहा हूँ, 17 से लेकर 19 तक। फ़इज़ा क़रअना फ़त्तबि कुरान है, मोहम्मद हम जब पढ़ेंगे और उसको तू जिब्रील से सुन रहा है, और मैं तुझे बता भी चुका हूँ कि सनुक़रिउक फ़ला तंसा, हम तुझे ऐसा पढ़ाएंगे जो तू कभी भूल न सकेगा। हालांकि इसे अल्लाह के पढ़ाने की जो आयत है सनुक़रिउक फ़ला तंसा, इसका गलत क्या कहते हैं कि शान नुज़ूल बुखारी ने अपने हदीस में लिखा है कि नबी अलैहिस्सलाम जिब्रील से कुरान सुनते थे तो वो अपने होंठों पर अपने ज़ुबान से साथ साथ पढ़ते जाते थे कि कहीं मैं भूल न जाऊं।
کتنا تو الزام ہے اللہ کے اوپر، نبی کے اوپر. یہ تو جو غبی بچے ہوتے ہیں وہ ایسے کرتے ہیں کہ استاذ کے ساتھ پڑھتے جاتے ہیں کہ کیا استاذ نے کہا، حالانکہ پیغمبر علیہ السلام لاجواب قسم کے ذہین اللہ کے سمجھو کہ شاگردی ہوئے، جو سنکرے کہ ہم تجھے پڑھائیں گے. تو نبی شاگرد ہوا، اللہ استاذ ہوا. تو نبی کی جو شاگردی ہے اس کے اوپر بخاری نے تان لکھی ہے کہ وہ پڑھتا تھا جبریل اور یہ اپنے ہونٹوں سے اس کو یاد کرتا تھا. یہ غلط بات ہے. لیکن میں اس موضوع پہ جو ابھی آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جامع قرآن عثمان نہیں، جامع قرآن خود محمد رسول اللہ ہے. جامع قرآن خود اللہ کی ذات ہے. محمد رسول اللہ کے میں نے عرض کی تو وہ آپ نے پڑھا ہے، قالوا اساطیر الاولین اکتتبھا فیتملی علیہ بکرۃ واصیلا. دشمن کہتے ہیں کہ محمد جو ہے یہ پرانے نبیوں کی قصے، پرانے دور کی باتیں لکھ کر آیا ہے. اساطیر الاولین اکتتبھا، پہلے خود لکھتا ہے گھر اس کو، تو خود لکھنے والا جامع قرآن تو محمد ہو گیا. اکتتبھا فیتملی علیہ بکرۃ واصیلا، گھر سے لکھ کر کے پھر صبح شام آ کے دوستوں کو ساتھیوں کو کلاس لکھوانے کے لگاتا ہے کہ صبح کو بھی وہی لکھاتا ہے، شام کو بھی لکھاتا ہے. تو جامع قرآن کاتب وہی محمد رسول اللہ. ماسٹر کاپی قرآن کی پہلے سب سے تو محمد رسول اللہ کی تیار کردہ ہے. تو میں یہ جو صورت قیامت سے خدمت میں آپ کی تلاوت کر رہا تھا کہ لا تحرک بہ لسانک، محمد تجھے زبان ہلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. ان علینا جمع و قرآن، قرآن کو جمع کرنا، اس کی ادائیگی پڑھت جو ہے وہ بھی ہمارے ذمہ ہے. فتبع قرآن، تو ہماری پڑھت کی تابع داری کر. اور اس کے بعد جو ہے ثم ان علینا بیانہ، قرآن کا تفسیر بھی ہم کریں گے. قرآن کا تفسیر بھی قرآن کرے گا. قرآن کے تفسیر کے لیے کسی کی محتاجی ہم نہیں قبول کریں گے، نہیں کسی سے پوچھیں گے کہ قرآن تیرے رائے میں کیا ہے. قرآن خود ہمیں بتائے گا کہ میں اپنی ترجمانی خود کرتا ہوں. میں نے یہ آیات اس لیے پڑھی ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں، یہ میرے سامنے ساتھ میں کتاب بخاری موجود ہے. بخاری میں باب جمع القرآن، باب کا نمبر ہے 891 اور اس کی حدیث ہے 2095. 2095 میں حدیث کے اندر ہے، میں ساری حدیث نہیں پڑھتا، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. اس میں بحث ہے کہ یمامہ کے جنگ میں سارے حافظ قاری مر گئے اور ابو بکر عمر کو کھٹکا ہوا کہ ابھی قرآن کا کیا ہوگا، حفاظ لوگ تو مر گئے. سارا جھوٹ ہے، کوئی اس میں سچائی نہیں ہے. پھر انہوں نے سوچا کیسے کریں، پھر انہوں نے مشورہ کیا اور اس کو جمع کرنے کے لیے تجویز کی. پھر اس یعنی تذکرے کے اندر لاتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر جو ہے انہوں نے سوچا کہ اب اس قرآن کو ہم اکٹھے کریں، اور اکٹھے کرنے کے لیے الفاظ ہیں فتتبعت القرآن. پھر میں نے تتبع کیا. عمر کہتا ہے، ابو بکر کہتا ہے کہ ہم نے تتبع کیا قرآن کا کہ اجمعہ، میں اس کو جمع کروں. کہاں کیسے جمع کروں؟ من العصب واللخان وصدور الرجال. قرآن کا ماخذ بتا رہے ہیں، قرآن کہاں سے ہم نے لایا. نبی کے بعد قرآن منتشر ہو گیا تھا، کوئی ٹکڑا کوئی کسی کے پاس، کوئی کسی کے پاس. پھر ہم نے اس کو تتبع کر کے تلاش کر کے دستیاب کیا، عصب سے، لخان سے، صدور رجال سے. عصب کھجور کے لکڑی کو کہا جاتا ہے، کھجور کی لکڑی ٹہنی کو کہا جاتا ہے، اور ہڈی بھی اسی معنی میں عصب میں آ جاتی ہے. لخان بھی بدبودار ہڈی کو کہا جاتا ہے. اور صدور رجال سے جو بچے کھچے لوگ تھے حافظ سے قرآن کے، یا کسی کو کوئی صورت یاد، کسی کو کوئی صورت یاد، ان سے پوچھ کر کے اور لکڑیوں پر لکھے ہوئے اور بدبودار ہڈیوں پر لکھے ہوئے قرآن کو ٹکڑا ٹکڑا کر کے ہم نے ملایا اور جمع کیا. پیچھے ایک اور بھی بات گزر چکی ہے، تو ایک آیت مل نہیں رہی تھی، جب ہمیں کہیں سے مل گئی تو وہ ہم نے اس کو احزاب میں جمع کیا. بات سنو کہ جب قرآن اللہ کہتا ہے ان علینا جمع ہو، ہماری ذمہ داری ہے قرآن کو جمع کرنا.
ہماری ذمہ داری ہے کہ فیضا کرنا فتب قرآن، ہم پڑھت کریں گے اس کی، تجھے ہمارے پڑھے ہوئے کتاب کی قرآن کی اتباع کرنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ لفظ بہت بڑا ہے کہ ثم ان علینا بیانہ، متن قرآن تو بہت بڑی بات ہے، قرآن کا تفسیر بھی ہم کریں گے۔ اب اتنے بڑے ذمہ داریوں کے بعد بھی ساری امت کے لوگ کہتے ہیں کہ جامع قرآن عثمان ہے، عثمان نے جمع ہو۔ کیا تھا؟ حجاج بن یوسف نے زیر زبر دلائی تھی۔ حجاج بن یوسف جیسا ہو ویسا ہو، تھا کہاں؟ حجاج بن یوسف تو گورنر ہے عبد الملک بن مروان کا، عبد الملک مروان خلیفہ ہوا ہی 65 ہجری میں ہے، اور نبی زندہ ہے۔ نبی زندہ ہے تو پھر عبد الملک کہاں سے آیا؟ عبد الملک نہیں ہے تو حجاج بن یوسف کہاں سے آیا؟ یہ ساری جھوٹی بدماشی کی باتیں ہیں جو انہوں نے تاریخ میں جو ہمارے سر پہ ماری ہیں۔ قرآن سب کا انکار کرتا ہے، قرآن کا کوئی انکار کر کے دکھائے کہ یہ آیات جو ہیں صورت قیامت کی، ان کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا جامع قرآن، ان آیات کی روشنی میں اللہ تعالیٰ خود ہوتا ہے، خود جامع قرآن بھی ہے، مفسر قرآن بھی اللہ ہے، ان کے ہوتے ہوئے اللہ ہمیشہ ہے۔ قرآن ہمارے آپ کے سامنے ہے۔ نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون، قرآن کہتا ہے، یہ صورت ہجر کی 9 نمبر آیت ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اس کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے۔ تو کوئی انہوں نے بہت، لاہور میں 16 قرآن اہل حدیثوں نے بنائے ہیں، سعودی حکومت نے 4 قرآن جعلی بنائے ہیں، اسی طرح کویت نے جعلی قرآن بنائے، مصر نے جعلی قرآن بنائے، لے آئے مارکیٹ میں، خبر لگ جائے ان کے قرآنوں کی۔ اللہ تو موجود ہے نا، چیلنج ہے اللہ کی، ان کو لاؤ تو پتہ لگے۔ اس پر جو ہٹلر نے بمباری کی تھی، برطانیہ میں بھی کوئی جعلی قرآن بنانے لگے تھے، تو وہ جو ان کی ایسے یعنی ادارہ تھا وہی بمباری میں مسمار ہو گیا۔ تو آؤ میدان میں، اللہ بھی سامنے کھڑا ہے، تمہیں دیکھ لے گا کہ تم کس طرح قرآن سے ٹکر کھاتے ہو۔